پی ٹی آئی کے نمائندے تائید کرتا ہوں جو گفتگو کی ہے محمود خان چکزئی صاحب نے، علامہ ناصر عباس صاحب نے، ہماری بھی یہی رائے ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی یگانگت کی علم بردار جماعت ہے۔ پی ٹی آئی ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے۔ ہم پہ جو لغو حملے کیے گئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں وہ افسوسناک ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بچگانہ ذہن ہے جو کار فرما ہے، جس کا خیال ہے کہ اس جماعت کو جس پہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت کا اعتماد ہے، اس کو برا کہہ کر آپ اپنے آپ کو اچھا دکھائیں گے۔ یہ بالکل بیوقوفانہ سوچ ہے۔ ہمارے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، عمران خان کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ کو ماننا ہوگا۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کل فیصلہ کیا، ایک طویل ہماری نشست ہوئی کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے، تاہم علی امین گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس حیثیت میں وہ اس میں شامل ہوں گے اور اپنا موقف سامنے رکھیں گے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ بالکل ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہے تو آپ بھی اس کا مقابلہ بندوق سے کریں گے، اس حد تک تو آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خون بہا کر، مار دھاڑ کر کے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو جمگوئیاں ہو رہی ہیں، جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ برادر اسلامی ملک میں بھی کوئی کائنیٹک ایکشن کرنے کا ارادہ ہے۔ تو ہم ایسے کسی عمل کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر اس پر اپنے فیصلے نافذ کر کے آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا دونوں اکابرین نے، ایک بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے، جوائنٹ سیشن ہو جو کئی دنوں پر مشتمل ہو، ہر خطے کے، خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے، بلوچستان کے ہر خطے کے لوگ وہاں آئیں، بات کریں، اور اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ایک قومی جرگہ ہونا چاہیے جس میں وہ لوگ جن کو آپ نے پارلیمان میں نہیں آنے دیا، جو کہ حقیقی نمائندے ہیں عوام کے، وہ آئیں، دانشور آئیں، لوگ جو اس خطے کو سمجھتے ہیں وہ آئیں۔ دیکھیں اس معاملے کا حل صرف گولی بارود سے، میزائل سے نہیں ہوگا۔ آپ کو چین کو شاید شامل کرنا پڑے، بہت سے ممالک ہیں علاقائی جن کے افغانستان میں انٹرسٹ ہیں، جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پورے خطے کو معاشی اور سماجی اور سیاسی میں سمجھتا ہوں بحالی کی جانب لے کر جانا ہے۔ یہاں جمہوریت بھی ہو، یہاں معیشت بھی ٹھیک ہو، جو وسائل ہیں بلوچستان کے ان کا فائدہ بلوچ عوام کو ہو، یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ 77 سال سے ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے بلوچ عوام کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو اب وقت ہے گفتگو کا، صرف گولے بارود کا وقت نہیں ہے۔ جو اس وقت تیور دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے سب ٹھیک کر دیں گے، یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہ ہر دہائی میں ہم نے بلوچستان میں کوئی نہ کوئی کارروائی کی ہے، فائٹر گن شپس بھیجے ہیں اور وہاں لوگوں کو ہم نے مارا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے، ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ عمر ایوب صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے اسپیکر کو جس میں یہ تمام بات واضح کر دی ہے ہمارا جو موقف ہے۔ ہم نے ایک کمیٹی ضرور تشکیل دی تھی، لیکن ہماری سوچ بالکل اب واضح ہے۔ ہمارے اکابرین جو ہیں ان سے ہماری مشاورت ہوئی ہے، پارٹی کے اندر مشاورت ہوئی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ایک بڑے قومی ڈائیلاگ میں ہے جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی سب ڈھکوسلا ہے۔ تو ہم اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانا ہے، پاکستان کی یگانگت کو، سالمیت کو ہم نے یقینی بنانا ہے، پاکستان کے ہر خطے میں بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق ہم نے دلوا کے رہنا ہے، وہ بلوچ ہو، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، سندھ کے نہاری ہوں جو آج پریشان ہیں، پانی کے حوالے سے خوفزدہ ہیں، وہ جی بی کے لوگ ہوں، گلگت بلتستان کے، آزاد جموں کشمیر کے، اور پنجاب جہاں آج ہر گھر جو ہے وہ اس تشویش میں ہے کہ کب چادر چار دیواری پامال ہوگی۔ تو ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس ملک کو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے اس وسطائیت کے ذریعے جو اس وقت اس ملک پر برپا ہے۔ ہم نے اس وسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے، بلوچستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور پورے ملک کو ہم نے فلاح کی جانب لے کر جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ میں 2-3 چیزیں ذرا واضح کر دوں۔ اسی کمرے کے اندر ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کیمرہ سیشن بلوایا جائے،
اور جب ہم نے ان کیمرہ جوائنٹ سیشن کی بات کی تھی تو ہم نے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز ان کی شمولیت کی بات کی تھی، مخصوص افراد کی بات نہیں کی تھی۔ اب دیکھیے کہ کے پی کے ایم این ایز جن کے ایریا کے اندر اس وقت لا لیسنس کی سچویشن ہے، دہشت گردی عروج پر ہے، بلوچستان کے ایم این ایز اور سینیٹرز جن کے علاقہ میں اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے، اگر وہ اس فورم کے اوپر موجود نہیں ہوں گے تو یہ فورم فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا، جبکہ گراؤنڈ لیول پر جس کا سب سے پہلا سٹیک ہے، جو عوام کا نمائندہ وہ وہاں پر نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ کل ایک لیٹر لکھا گیا، وہ مشروط تھا، چونکہ پہلے طریقے تحفظ آئین پاکستان کے تحت افطاری کا پروگرام تھا پاکستان کے تمام صحافیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ وہ مشروط تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی اگر اس فیصلے کو انڈورس کرے گی تو یہ نام کنسیڈر کیے جائیں گے، اور اگر پولیٹیکل کمیٹی اس کو انڈورس نہیں کرے گی تو یہ نام کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے، اینڈ وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ۔ رات جب اجلاس شروع ہوئے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو عوام کے تمام حقیقی نمائندگان کو اس اجلاس میں نہ بلانے کی بنیاد پر، اور دوسرا عمران خان صاحب تک رسائی نہ دینے کی بنیاد کے اوپر ہم اس آج قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ کل جب یہ فیصلہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی میں ہوا تو وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب ایک خط لکھیں گے جس کو تائید حاصل ہوگی لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کی بھی، کہ ہماری فی الفور عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور ایز پر دا ڈیسیژن آف دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا، اینڈ وی ور ویٹنگ کہ حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹو رسپانس آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کے لیے آپ نے 10 دن 15 دن اجلاس بلائی رکھا، آپ رات کی تاریکی کے اندر پارلیمنٹ پر شب خون مارتے رہے، آپ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساری رات 26ویں آئینی ترمیم منظور کرواتے رہے، تو 26ویں ترمیم بڑی تھی یا اس ملک کا مسئلہ بڑا ہے، یا اس ملک کی سوورینٹی زیادہ مقدم ہے؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام اراکین کو وہاں پر بلا کے انہیں وہاں پہ شامل کر کے یہ جوائنٹ سیشن جو ہو، وہاں کے لوکلز جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے معاملات بنائیں اور اس کو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا نام دیا جائے۔ آخری چیز، عمران خان صاحب کی شمولیت کے بغیر اس کے اوپر تمام تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر شامل جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز، پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، یہ ان کا یونانیمس ڈیسیژن ہے جو عمر ایوب صاحب کے لیٹر کی صورت میں بھی سامنے آیا کہ عمران خان صاحب تک جب تک اس معاملے کے اندر ہی از دا مین سٹیک ہولڈر، آپ جس صوبے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینے کے بغیر آپ کو گراؤنڈ سپورٹ میسر نہیں آئے گی۔ اور آخری چیز، آپ اپنا دل بڑا کریں۔ اگر ہم نے دل بڑا کر کے اپنے سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے جوائنٹ سیشن کی بات کی تو چند افراد کے اس میں جانے کی بات نہیں تھی، تمام پارلیمنٹیرینز کے جانے کی بات تھی۔ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ آپ اسے ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، آپ خدارہ پاکستان کے حال پر رحم کریں۔ نیشنل اور جو پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے جس نے پچھلا الیکشن سویپ کیا ہے، عمران خان، اگر وہ جیل میں ہوگا تو پھر آپ کو عوامی سطح پر مقبولیت بھی نہیں ملے گی، سپورٹ بھی نہیں ملے گی، اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کسی بھی آپریشن سے پہلے فل تھروٹل کے ساتھ مذاکرات کو چانس دینا چاہیے۔ آپ وہ لوگ بلوچستان کے ہوں، وہ لوگ کے پی کے ہوں، وہ پانی کے ایشو پہ سندھ کے لوگ ہوں،
آپ وہاں پر ایک گرینڈ جرگہ بنا کر وہاں پر تمام لوگوں کو بھجوائیں، جس میں تمام لوکل پولیٹیکل پارٹیز جن کو شاید فارم 47 کی وجہ سے باہر کیا گیا ہوگا چند کو، اور جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو نیشنل پارٹیز ہیں، ان کی نمائندگی اس کے اندر ہو اور ونس فار آل پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہو۔ لیکن آپ چڑھتا ہوا سورج اس کا انکار کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا لیکن دن ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان وہ سورج ہے جو 8 فروری کو جس کے اوپر پوری قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا، آج اس سورج کے شامل کیے بغیر آپ اس کی کرنیں اس معاشرے کے اندر صحیح معنوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ سو یہ ایک ڈیسیژن تھا، اور اس کے اوپر میں ایک آخری بات جو کروں گا وہ یہ ہے، غیر ضروری کیا سرائیاں کی گئی۔ ایک تو گزشتہ 2 روز میں حکومت نے تو کرنا ہی ہے، الحمدللہ وہاں پر جس قسم کے نااہل اور ڈفرز بیٹھے ہوئے ہیں، دے ہیو نو کنسرن ود پاکستان، ان کی نہ جائیدادیں اس ملک کے اندر ہیں، نہ پراپرٹیز اس ملک کے اندر ہیں، نہ اسٹیک اس ملک کے اندر ہے۔ لیکن وہ تو جہاز پکڑیں گے تو نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کو کہ کدھر نکل گئے اور کدھر نہیں نکل گئے، ان کی سابقہ روایت ہمارے سامنے ہے۔ لیکن فیصلہ سیاست ایک ڈفرنٹ بال گیم ہے، اس میں جب کچھ چیزیں کی جاتی ہیں کسی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص عمران خان صاحب سے غداری کر کے تو کسی میٹنگ میں جائے گا۔ دیز آر مائنر تھنگز، اسمال تھنگز۔ یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جو آپ ایک نظریے کی بنیاد، ہم ساروں کے اوپر نااہلی کی تلواریں لٹک رہی ہیں، ساروں کے اوپر 60 70 کیسز ہیں۔ اگر اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کی پرواہ کیسے کریں؟ میں نہیں سمجھتا۔ آج کو میرا تو خیال ہے کہ آج تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن کو آپ نے بریفنگ دینی ہے، ایک تو وہ ذہنی حکومتی نمائندگان جو وہاں پر چند شامل ہوں گے، وہ ذہنی پختگی اور شعور کے حوالہ سے اس مقام پر ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی چیز بریف کی جائے۔ بریف کریں گے تو سمجھ نہیں آنی، وہ سمجھ آئے نہ آئے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی اپوزیشن کو اس پر آن بورڈ کرنا تھا، اپوزیشن نے اس کا کمپلیٹلی بائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ آور ریکویسٹ از ریکنسیڈر یور پالیسی، دوبارہ جوائنٹ سیشن بلائیں، عمران خان صاحب کو پیرول پر لے کر آئیں، عمران خان صاحب تک تمام لوگوں کی رسائی دیں تاکہ گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ پلیز دو باتیں اچھی ایک دو جو تھے آپ سینٹ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ نہیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتیں ہمارے اکابرین نے کر لی ہیں، ہماری لیڈرشپ نے کر لی ہیں، اور بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اور ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی غیر موجودگی یا اس لیڈر سے مشورہ نہ کرنے دینا، مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے پورے عوام کو ایک سائٹ پہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز کامیاب نہیں ہوگی جس میں کہ عوام کی سپورٹ حاصل نہ ہو، اور عوام کی میجورٹی کی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہماری پارٹی کو مشورہ نہیں کرنے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، اور ان وجوہات کے علاوہ بھی جو کہ ہمارے سینئرز نے کی ہیں تو ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔